السلام علیکم، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک؟ اچھا، آج جو میں نے ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، میں سوچ رہا تھا پاکستانی سیاست، کیونکہ میرا سیاست میں انٹرسٹ ہے بڑا، تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو ابھی عمران خان کا پروجیکٹ چلا تھا اور اب وائنڈ اپ ہو رہا ہے، میں سوچا تھا کہ عمران خان جیسا دوبارہ آئے گا. تو پھر میں سوچنے لگ پڑا آئے گا نہیں آئے گا. تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ اس کے دو محرکات ہیں، بالکل آئے گا. ایک تو آپ کے ہیں زمینی حقائق جو آپ کے پاکستان میں ہیں، اس لحاظ سے اگر پھر اسٹیبلشمنٹ کوئی ایسا کریکٹر لانا چاہے تو بالکل بلا شبہ لے کے آ سکتی ہے. اور ایک یہ ہے کہ قدرتی طور پہ آپ اگر ہسٹری سے تھوڑا آپ کو لگاؤ ہو یا آپ نے نہ بھی لگاؤ ہو، بندہ گو تھرو کرتا ہے، باتیں چیزیں سامنے آتی ہیں، تو آپ نے بہت سارے سنے ہوں گے کہ جن کو دیوتا بنایا گیا پری ہسٹورک ٹائم سے لے کے آج تک، کہ آپ نے کسی کو دیوتا بنایا اور اس کی بھی پوجا کرنے لگ پڑے اور پھر تباہی و بربادی ہوئی ہے. اب اس وقت کیا محرکات ہیں وہ صحیح طرح کبھی بھی نریٹ نہیں ہو سکتے ہسٹری میں، کیونکہ جو ہسٹری لکھنے والا ہے نا وہ کہیں نہ کہیں بائسڈ ہوتا ہے. تو کہنے کو ہٹلر، بڑے یہ بادشاہ سلامت جو تھے وہ بھی، یہ بھی سارے جن کو دیوتا بنایا گیا جو قابل نہیں تھے. ایکچولی بات یہ ہے کہ کوئی قابل ہونا تو اس پہ بات سمجھ بھی آتی ہے، قابل نہ ہو مسئلہ وہاں پہ آتا ہے. کیونکہ یہ جو الفاظی ہوتی ہے نا، لفاظی، اس سے انسان بہت اٹریکٹ ہوتا ہے. میں اس وجہ سے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا، میں آئندہ بھی کہتا رہوں گا اور اب میں بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ انسان ہے، انسان غلطی کرتا ہے، تو انسان کو جج کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ انسان کو جج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو وہ کہہ رہا ہے کیا وہ کر رہا ہے. اگر نہیں وہ کر رہا نا تو سمجھ لیں وہ رانگ نمبر ہے، وہ صرف باتیں کر رہا ہے. اب مسئلہ پتہ ہے کہ پاکستان کا سناریو یہ ہے کہ یہاں پہ بہت برے حالات ہیں، لوگ ڈیسپریٹ ہیں. آف کورس ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، ہم چاہتے ہیں ترقی ہو، ہم چاہتے ہیں بہتری ہو، تو ہمیں کوئی بھی آ کے بات سنا دیتا ہے نا تو ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. کچھ مجبوری ہے، کچھ وہی پروسیسر کا کم استعمال ہے، ساری چیزیں مل ملا کے ہم ہو جاتے ہیں، بیوقوف بن جاتے ہیں. اب دیکھیں، میں بھی ان میں شامل تھا ایک طرح سے. میں نے عمران کے جو تھا ووٹ دیا تھا میں نے، پر اس بیسس پہ دیا تھا کہ ہاں یہ بندہ جو ہے ہمیں کانوں میں رٹایا گیا کہ دوسرے چور ہیں. چور ہوں گے آف کورس، میں تو اس چیز کو بلیو کرتا ہوں، جو اتنا پیسہ لگاتے ہیں وہ پیسہ نکلواتے بھی تو ہیں، اور یہ اپلائی عمران خان پہ بھی کرتا ہے اور باقیوں پہ بھی کرتا ہے. تو وہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ جناب صاحب سب کرپشن ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، وہ ہو رہا ہے. تو بھائی جان آپ کے دور میں کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھیں میں نے عمران کو ووٹ دیا ود اے ہوپ، لیکن کیونکہ میرے وہ عادت نہیں ہے کہ دیوتا بناؤں، تو میں نے ساتھ ہی اس کو جج کرنا شروع کر دیا. پہلا لٹمس ٹیسٹ جو میں نے کیا نا وہ ثانیہ ساہیوال کا تھا، اگر آپ کو یاد ہو. ہم بھول جاتے ہیں لیکن وہ مجھے اس وجہ سے بھی یاد ہے کیونکہ وہ پہلا واقعہ تھا جس پہ مجھے کافی غصہ چڑھا تھا کہ یہ تبدیلی آئی ہے. کہ میرے خیال میں ایجنسیوں کے بندے تھے، انہوں نے وہ بندے کو ہٹ کیا تھا، مائٹ بھی وہ کلپریٹ ہو واٹ ایور، پر کوسچن یہ تھا کہ بچوں کے سامنے، اور انصاف کچھ بھی نہیں ملا، عدالتوں کو سے فری کروا دیا. نمبر ایک. نمبر دو، دوسرا واقعہ تھا جب محترم صاحب سعودی عرب سے شرمندہ ہو کے آئے تھے اور یہاں پہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی ہم، وہ ملیشیا اور ترکی نے ایک علیحدہ اسلامک بلاک بنانے کی کوشش کی تھی، تو یہ کہہ رہے تھے ہم جی اس میں جائیں گے. تو پہلی کانفرنس ہونی تھی تو پھر وہی میم والی بات ہوئی تھی، بولو پینسل، ملیشیا کا ٹرپ کینسل ہوا تھا. تو ملیشیا کا ٹرپ کینسل ہوا تو مجھے پتہ چل گیا کہ اس بندے میں جو ہے نا دم خم نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا. تب وہ فائنل پوائنٹ تھا جب میں نے کہا کہ جی یہ رانگ نمبر ہے. پھر اس کے بعد بہت سارے واقعات ہوئے جس میں سب سے زیادہ تکلیف دہ وہ کوئٹہ کا ثانیہ تھا، جس میں ہزارہ برادری کے بندے جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے. اور ہوا کیا تھا اس میں، موصوف صاحب اپنے فضول قسم کے عقیدوں اور رسم و رواج اور انسٹرکشن
جو انسٹرکشن وہاں سے ملتی تھی وہ گئے نہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے. چیک کریں کہ وہ یعنی کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. ان کے جانے والے چلے گئے، میکسیمم وہ یہ تھا کہ ایک وزیر اعظم جا کے ڈھارس دے دیتا، ایک رسمی سی چیز ہے، کیونکہ کنٹرول میں تو نہیں تھا، اس کے کنٹرول میں تو ایز سچ کوئی چیز نہیں تھی سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، تو جا کے ڈھارس دینی تھی. پر نہیں، جو اپنے دوست کی میت پہ نہیں گیا وہ ادھر بھی نہیں گیا، وہ آگے بھی کسی کے نہیں گیا، وہ عبدالقادر کو بھی بلا کے جو ہے وہ کرتا رہا. اچھا، میں ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے. لوگ کچھ، میں اس کی علیحدہ بھی ویڈیو کروں گا، لوگ یہ سمجھتے ہیں، ایک ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اگر اس کے خلاف بول رہا ہے تو وہ دوسری پارٹی کے، یعنی کہ میں اگر عمران کے خلاف بول رہا ہوں نا تو میں پٹوا رہی ہوں. یعنی کہ یہ کانسیپٹ یہاں پہ ہے، کسی حد تک ٹھیک بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ سب پہ اپلائی نہیں ہوتا. میں جب 2018 میں تھا تو نون کو بڑا کرٹیسائز کیا تھا، کیونکہ میں سمجھتا تھا موروثی سیاست جو ہے وہ اٹ شوڈ ناٹ بی دیئر، لیکن مجھے کیا پتا تھا موروثی سیاست سے جان چھڑاتے چھڑاتے یہ چیز پڑ جائے گی. تو اینی ہاؤ یہ چیز جو ہے نا، جب تک ایک تو اسٹیبلشمنٹ کا پارٹ ہے جو کہ ایسے نمونے لے کے آتی ہے، دوسرا جب تک ہم لوگوں کی سیاسی سوچ میں میچورٹی نہیں آئے گی اور اپنی ذاتی زندگی میں میچورٹی نہیں آئے گی کہ ہم نے انسان کو دوسرے کو جج کس طرح کرنا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی سی کوئی بات کر دیتا ہے، تھوڑا سا مذہبی ٹچ دے دیتا ہے، اسلامی ٹچ دے دیتا ہے، تو ہم جو ہے اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو جب تک ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ بندے نے بات کی ہے، اس کا پریکٹیکل کیا ہے. فار ایگزامپل ٹی ایل پی آج کل کہہ رہی ہے جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، آپ کا گراؤنڈ ریئلٹی بتاتی ہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح عمران نے ثابت کر دیا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. 9 سال آپ کے پی کے میں گورنمنٹ رہی ہے، نیل کی ہے. تو آپ یہ صرف دیکھیں، ایک اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے، ایک ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو اس بندے نے بات کی ہے، چلیں اسے موقع بھی مل گیا تو اس نے کی ہے کہ نہیں، رادر کے ہیلے بہانے یہ چیزیں کی ہے یا نہیں کیا. نہیں کیا تو کانٹا ماریں، دیٹس آل. ابھی تک کے لیے اتنا، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اور کسی انٹرسٹنگ ٹاپک پہ. اللہ حافظ.